بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ہونی شدنی، کیا ہے ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ ہونی شدنی۔ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا تو سمود اس آفت سے ہلاک ہوئے جو حد سے باہر تھی، اور عاد اس تند و تیز آندھی سے برباد ہوئے جو سرکش اور بے قابو ہو گئی۔ اللہ نے یہ آندھی انہیں جڑ پیڑ سے اکھاڑنے کے لیے 7 رات اور 8 دن ان پر ٹھہرا دی۔ پھر تم ان لوگوں کو دیکھتے کہ اس طرح اس میں بچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، تو اب کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية۔ اور یہی جرم فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے کیا، اور ان بستیوں نے بھی جو تل پٹ ہو گئیں، اس طرح کہ ان سب نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی، چنانچہ اس نے انہیں ایسی پکڑا جو اپنی شدت میں بڑھتی چلی گئی۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ اسی طرح نوح کو جھٹلانے کے نتیجے میں جب طوفان اٹھا اور پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی تھے کہ ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا، اس لیے کہ اس سرگزشت کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو سنیں اور یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية۔ سو اسی طرح جب سور میں ایک ہی مرتبہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں پاش پاش کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والی ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، پھر تم دیکھو گے کہ اس دن وہ بہت ہی بودا ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر سمٹے ہوئے ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کا تخت اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، لو پڑھو میرا نامہ اعمال، مجھے یہ خیال رہا کہ ایک دن مجھے اپنے اس حساب سے 2 4 ہونا ہے، چنانچہ
وہ ایک دل پسند عیش میں ہوگا، بہشت بری میں، جس کے میوے جھک رہے ہوں گے۔ اب کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش میرا یہ نامہ اعمال مجھے نہ ملتا اور میرا حساب کیا ہے میں اس سے بے خبر ہی رہتا۔ اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہو جاتی، میرا مال میرے کیا کام آیا، میری سب بادشاہی مجھ سے لٹ گئی۔ اس کو پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اس کو دوزخ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں ڈال دو جس کی ناپ گزوں میں 70 گز ہے۔ یہ نہ اللہ بزرگوں برتر کو مانتا تھا اور نہ فقیروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، اس لیے آج یہاں اس کا کوئی غمخوار نہیں ہے اور دھوون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، اس کو یہ گناہ گار ہی کھائیں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ سو نہیں، یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے، میں اس کی شہادت پیش کرتا ہوں جسے تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے کہ بے شک یہ ایک رسول کریم کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم لوگ کم ہی مانتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ہمارا یہ پیغمبر اگر اپنی طرف سے کوئی بات ہم پر بنا لاتا تو ہم اس کو قوی ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر اس کی رگے گردن کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روک نہ سکتا۔ یہ تو در حقیقت ڈرنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں اس کے جھٹلانے والے بھی ہیں۔ یہ اسی طرح جھٹلاتے رہیں گے اور قیامت میں ان منکروں کے لیے یقیناً یہ ایک پچھتاوا بن جائے گا، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک یقینی حق ہے۔ اس لیے اے پیغمبر انہیں چھوڑو اور اپنے رب عظیم کے نام کی